بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب فلسفہ حجاب، عورت پردے کی آغوش میں، مؤلف آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ دوسرا باب، رواج پردہ کے اسباب۔ پردے کے ظہور کا سبب اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کس طرح لوگوں یا بعض قدیم اقوام میں ظہور پذیر ہوا؟ اسلام نے جو ایک ایسا دین ہے کہ جس کے تمام قوانین کسی نہ کسی فلسفے کے حامی ہیں، کیوں اور کس مصلحت کی بنیاد پر پردے کی تائید یا تاسیس کی؟ پردے کے مخالفین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ظالمانہ اقدامات کو پردے کے ظہور کا سبب قرار دیں۔ وہ اس سلسلے میں اسلامی اور غیر اسلامی پردے میں تفریق نہیں کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی پردہ بھی انہیں ظالمانہ اقدامات کی پیداوار ہے۔ پردے کے وجود پذیر ہونے کے اسباب میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر یہ کوشش کی گئی ہے کہ پردے کو ایک ظالمانہ اور جاہلانہ عمل ظاہر کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو نظریات ہم تک پہنچے ہیں وہ منطقی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی اور نفسیاتی پہلوؤں کے حامل ہیں، جنہیں ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ریاست اور رہبانیت کی طرف میلان، منطقی سبب۔ نمبر 2، عدم تحفظ اور عدم عدالت، اجتماعی سبب۔ نمبر 3، مرد کا عورت پر تسلط، اس پر حکمرانی اور اقتصادی فوائد کے حصول کی خاطر اس کی توانائیوں کا استحصال، اقتصادی سبب۔ نمبر 4، مرد کا جذبہ حسد اور خودخواہی، اخلاقی پہلو۔ نمبر 5، عورت کے مخصوص ایام اور یہ احساس کہ وہ خلقت میں مرد سے کمتر واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سخت قوانین جن کے تحت عورت کی ناپاکی کے دنوں میں اس سے ترک معاشرت اختیار کی جاتی تھی، نفسیاتی پہلو۔ یہ مذکورہ اسباب کسی بھی صورت میں دنیا کے کسی خطے میں پردے کے وجود پذیر ہونے میں مؤثر نہیں رہے ہیں اور بلا وجہ انہیں پردے کے ظہور کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور بالفرض محال اگر بعض غیر اسلامی مذاہب میں مؤثر رہے ہیں تو اس سے اس حکمت اور فلسفے کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ جو اسلام میں پردے کی تشریح کا سبب ہوا۔ جیسا کہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، پردے کے مخالفین کبھی پردے کو دنیا اور اس کی لذتوں کے بارے میں ایک خاص منطقی طرز فکر کی پیداوار قرار دیتے ہیں، اور کبھی اس کے لیے سیاسی اور اجتماعی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کبھی اسے اقتصادی اسباب کا نتیجہ بتاتے ہیں، یا پھر اخلاقی یا نفسیاتی پہلوؤں کو اس کی وجود پذیری میں دخیل کر دانتے ہیں۔ ہم ان تمام اسباب کا تذکرہ کر کے ان پر تنقید کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اسلام اپنے اجتماعی فلسفے میں مذکورہ اسباب سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوا، اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کے جانے پہچانے مسلم اصولوں سے توافق نہیں رکھتا۔ آخر میں ہم ایک بنیادی سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہماری نظر میں ان سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ریاضت اور روحانیت۔ ریاضت اور روحانیت کی پردے سے وابستگی کا سبب یہ ہے کہ چونکہ عورت مرد کی مسرت و کامرانی کا سب سے بڑا موضوع ہے، لہذا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں تو بہر دوران ان کی توجہ حصول لذت اور شاد کامی کی طرف جائے گی۔ روحانیت اور ترک لذت سے وابستہ افراد ماحول کو پوری طرح زہد و ریاضت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے زن و مرد کے درمیان حجاب کے قائل ہوئے ہیں، اور انہوں نے پردے کو رواج دیا۔ ان کا یہ عمل صرف عورت تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر وہ چیز جو عورت کی طرح لذت اور لطف اندوزی کی محرک تھی، انہوں نے ان سب کے ساتھ جنگ کی۔ اس نظریے کے مطابق پردے کی ظہور پذیری اور ازدواج کو اچھا نہ سمجھنے اور تنہائی پسندی کو مقدس جاننے کا نتیجہ ہے۔ ریاضت اور ترک دنیا کے نظریے نے جس طرح دولت کے بارے میں فکر پسندی اور دنیا اور اس سے متعلق تمام مادی وسائل کو ٹھکرانے کا فلسفہ پیش کیا ہے، اسی طرح عورت کے بارے میں بھی تجرد اور خوبصورتی کی مخالفت اس کا مطمع نظر ہے۔ بالوں کو نہ تراشنے کا عمل جو سکھوں، ہندوؤں اور بعض درویشوں میں رائج ہے، اسی خوبصورتی سے مخالفت، شہوات سے جنگ، ترک لذت اور ریاضت سے میلان کا رجحان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بالوں کو تراشنا اور انہیں چھوٹا کرنا جنسی رغبت میں اضافے کا سبب ہے۔ اس موقع پر برٹرینڈ رسل کی گفتگو قابل ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق کے صفحے 30 پر لکھتا ہے، خاص طور پر مسیحیت کی ابتدائی صدیوں میں سینٹ پال مقدس پولس کا طرز تفکر چرچ سے بڑی شد و مت کے ساتھ پھیلایا گیا کہ تجرد کو تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بے شمار لوگ بیابانوں کی طرف چل نکلے،
تاکہ اس شیطان کو مغلوب کرے جو ان کے ذہن کو شہوانی تصورات کی آماجگاہ بنائے رکھتا ہے۔ چرچ نے غسل اور بدن کی صفائی کی بھی مخالفت کی، کیونکہ انسانی بدن کے اعضاء اسے گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ چرچ نے بدن کے میل کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا اور جسم سے نکلنے والی بدبو نے بھی مقام تقدس پا لیا، کیونکہ سینٹ پال کی نظر میں بدن کی صفائی اور سجاوٹ روح کی پاکیزگی سے میل نہیں کھاتی۔ اس نے جسم اور لباس کی غلاظت سے پیدا ہونے والی جوؤں کو خدا کا موتی قرار دیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ریاضت اور روحانیت سے نوع بشر کی رغبت کا سبب کیا ہے؟ انسان کو فطرتاً شادکام اور لذت طلب ہونا چاہیے۔ لذت سے پرہیز اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوئی تو دلیل ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ روحانیت اور لذت سے نفرت وہ سلسلہ ہے جو بیشتر نکات عالم میں پایا جاتا ہے اور ان کے مراکز مشترک ہیں۔ میں یونان رہے ہیں فلسفے سے تعلق رکھنے والی قلبی بڑا فروغ حاصل تھا۔ فکر کے حامی اور مادی لذتوں کی اس قسم کے افکار و خیالات کے ظہور کا ایک سبب بشر کا حصول حقیقت سے لگاؤ بھی ہے۔ یہ لگاؤ بعض افراد میں غیر معمولی شدت کا حامل ہے، اور اگر اس میں یہ خیال بھی شامل ہو جائے کہ روح پر انکشاف حقیقت اسی وقت ممکن ہے جب بدن اور اس کی خواہشات کی تحقیر کی جائے، تو ریاضت اور رہبانیت اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سوچ کی حد تک پہنچنا بجز فنا، نیستی اور ہوائے نفس کی مخالفت کے ممکن نہیں، ریاضت اور روحانیت کے ظہور کا اصلی سبب ہے۔ ریاضت کے وجود میں آنے کا سبب مادی لذتوں سے بعض حقیقی تکلیفوں کا اتصال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادی لذتوں میں روحانی اذیتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگرچہ صاحب دولت ہونا بے پناہ خوشیوں اور کامیابیوں کا موجب ہے، لیکن اس کے حصول اور حفاظت میں ہزارہا تکالیف، مصائب اور ذلتوں کا سامنا ہے۔ انسان نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی آزادی، استغنا اور تباہ بلند کو ان مادی لذتوں کے باعث کھو رہا ہے، تو اس نے تمام لذتوں سے منہ پھیر لیا اور تجرد اور استغنا کو اپنا شعار بنایا۔ شاید اہل ہند کی ریاضت میں پہلا سبب اور یونانی قلبیوں کی فکر طلبی میں دوسرا سبب کار فرما رہا ہے۔ ریاضت اور لذت سے گریز کا ایک اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مادی کامیابیوں میں محرومیت اور شکست، خاص طور پر عشق میں ناکامی، انسان کی توجہ کو ریاضت کی سمت معطوف کرتی ہے۔ ایسی ناکامیوں کے بعد انسان مادی لذتوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں حرام قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ عیش و آرام میں زیادتی بھی ریاضت کی طرف میلان کا ایک سبب ہے۔ حصول لذت کے لیے انسان کی جسمانی ظرفیت محدود ہے، اور جب یہ عمل حد سے بڑھ جاتا ہے تو روح پر اس کا رد عمل خاص طور پر پیرانہ سالی میں بڑا شدید ہوتا ہے اور اسے تھکاوٹ اور اضمحلال جنم لیتے ہیں۔ ان دو اسباب کی تاثیر ناقابل انکار ہے، لیکن مثلاً ہم انہیں قطعی قرار نہیں دے سکتے۔ ان دو اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ ناکامیوں یا تھکاوٹ اور فرسودگی کے بعد روح میں حقیقت کو پا لینے کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ مادی افکار میں ڈوبا رہنا انسان کو ازلیت، ابدیت اور جاویدانی حقیقت کے بارے میں سوچنے سے روکتا ہے اور اس امر کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اب کہاں ہے اور اسے کدھر جانا ہے۔ لیکن جو ہی مادی امور میں ناکامی، خستگی کے باعث اس میں گریز اور بیداری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بھولے ہوئے افکار اپنا راستہ ہموار پا کر ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں اسباب ہمیشہ پہلے سبب کی معاونت کے ساتھ لوگوں کو ریاضت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ افراد جو ریاضت کا بیڑا اٹھاتے ہیں دوسرے اسباب سے ہٹ کر انہی دو اسباب کے زیر اثر اس میدان کا رخ کرتے ہیں۔ تبصرہ: اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نقطۂ نظر اور اس طرز فکر سے کہ جسے اسلام نے پوری دنیا کے لیے پیش کیا ہے، کیا پردے کی یہ توجیہ و تعلیل درست ہے؟ خوش قسمتی سے اسلام ایک روشن طرز فکر کا حامل ہے۔ انسان دنیا اور لذت کے بارے میں اس کا نظریہ بڑا واضح ہے اور اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ میں ایسی فکر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ روحانیت اور ترک لذت دنیا کے مختلف مقامات پر موجود رہی ہے، اور شاید وہ مقامات جہاں ایسی فکر حکم فرما ہے وہاں پردے کو اس کا نتیجہ سمجھا جائے، لیکن پردے کا تعین کرنے والے اسلام نے کہیں بھی ایسے کسی سبب کو دلیل قرار نہیں دیا، اور نہ ہی ایسا فلسفہ روح اسلام اور اس کے دیگر قوانین سے مطابقت رکھتا ہے۔ اصولی طور پر اسلام نے ریاضت اور رہبانیت سے متعلق افکار سے جنگ کی ہے، اور اس بات کو یورپی مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام نے
سر کی جوں کو اللہ کا موتی قرار نہیں دیا ہے بلکہ صفائی اور پاکیزگی کی تلقین کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے بال بکھرے اور کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کی نعمتوں سے تمتع اور استفادہ دین کا حصہ ہے۔ من الدین متع۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، یعنی بدترین بندہ غلیظ اور ناپاک انسان ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کی ذات مرقع حسن ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے آپ کو سنوارے اور ستھرا رکھے، لیکن اس کے برعکس اسے ناداری اور بدحالی پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر خداوند عالم نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے تو ضروری ہے کہ اس نعمت کا اثر تمہاری زندگی میں ظاہر ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ خدا کی نعمت کا اثر کیوں کر ظاہر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ انسان اپنا لباس صاف ستھرا رکھے، اچھی خوشبو استعمال کرے، اپنے گھر کو سفیدی اور رنگ و روغن کرے، گھر کی بیرونی حصے میں جھاڑو لگائے، اس کے علاوہ غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر کی بتیاں روشن کرے کہ یہ امر وسعت رزق کا سبب ہے۔ قدیم ترین کتابوں میں سے 1000 سال پرانی کتاب کافی کی جو ہماری دسترس میں ہے، اس میں باب ذی والنجم کے عنوان سے ایک باب موجود ہے۔ اسلام نے بالوں کی کنگھی، خوشبو کے استعمال اور سر میں تیل ڈالنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب نے بہتر اور بیشتر عبادت اور روحانی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے بیوی بچوں سے کنارہ کیا۔ وہ تمام دن روزہ رکھتے اور شب عبادت میں گزارتے تھے۔ جو ہی یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا، میں تمہارا پیشوا ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرتا ہوں، فقط رات کے ایک حصے میں عبادت میرا معمول ہے۔ انہی افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے ناکارہ بنا لیں۔ آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اسلام ان باتوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایک دن 3 عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے شوہروں کی شکایت لائیں۔ ایک نے کہا، میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری نے عرض کیا، میرا شوہر خوشبو سے اجتناب کرتا ہے۔ تیسری نے کہا، میرا شوہر عورتوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی اس کیفیت میں کہ ان کی ردا زمین پر گھسٹ رہی تھی، گھر سے مسجد کا رخ کیا اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا، آخر کیوں میرے اصحاب میں سے بعض نے گوشت، بعض نے خوشبو اور بعض نے عورتوں سے پرہیز کر رکھا ہے، جبکہ میں خود ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ جو کوئی بھی میری روش سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عربوں میں رائج غیر معمولی طبی پوشاک کے برخلاف جو زمین پر گھسٹتی چلی جاتی تھی، قدرے اونچے لباس کا حکم اس صفائی اور پاکیزگی کی خاطر ہے کہ جو ابتدائی آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اس طرح سفید پوشاک سے بطن کرنے میں استحباب کے 2 وجوہات ہیں، ایک خوبصورتی اور دوسری اس کا صاف ستھرا پن، کیونکہ سفید لباس میل کو زیادہ وضاحت سے نمایاں کرتا ہے اور اس موضوع کی طرف روایتوں میں اشارہ ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے پاس جانا چاہتے تھے تو آئینہ دیکھتے، اپنے بالوں کو کنگھی فرماتے اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، خداوند عالم کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے جو دوستوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ و آراستہ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے وسائل تجمل کو بندوں کے لیے الطاف الہی قرار دیا ہے اور دنیا کی زینتوں کو اپنے آپ پر حرام قرار دینے کو سختی سے روکا ہے۔ قل من حرم اللہ التی اخرج بعباد والطیبات من الرزق۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام طاہر علیہ السلام نے اہل تصوف سے بار بار مباحثہ کیا ہے اور ان کے نظریے کو اس آیت سے باطل قرار دیا ہے۔ اسلام نے زوجہ اور شوہر کے باہم محفوظ ہونے کی نہ صرف یہ کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی بتایا ہے۔ شاید ایک انگریز کے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ اسلام نے زن و شوہر کی ایک دوسرے سے دل لگی، شوہر کے لیے عورت کا سنگار اور شوہر کا زوجہ کے لیے خود کو پاکیزہ کرنے کو مستحب جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب چرچ تمام شہوانی لذائذ کا مخالف تھا تو ان باتوں کو ناجائز بلکہ مذاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے غیر ازدواجی صورت میں جنسی لذت اندوزی کو سختی سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے جسے ہم بعد میں بیان کریں گے، تاہم اس نے جنسی لذت کے قانونی حدود کے اندر رہنے کو اچھا جانا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا، عورت کی چاہت انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ اسلام میں اس عورت کی سرزنش کی گئی ہے جو شوہر کے لیے اپنے بناؤ سنگار میں کوتاہی کرتی ہے۔
اسی طرح ان مردوں کو بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنی عورتوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرتی۔ حسن بن جہم کہتا ہے کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ خطاب لگا رہے تھے۔ میں نے عرض کی آپ نے سیاہ رنگ کا خطاب انتخاب فرمایا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مرد کی آراستگی اس کی عورت کی پاک دامنی میں اضافے کا باعث ہے۔ بعض عورتیں اپنی عفت کو اس لیے کھو دیتی ہیں کہ ان کے مرد اپنے آپ کو آراستہ نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ نظافت کو ملحوظ خاطر رکھو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہودی عورتوں نے اس لیے زناکاری اختیار کی کہ ان کے شوہر غلیظ اور میلے کچیلے رہتے تھے اور طبیعت ان کی طرف راغب نہیں ہوتی تھی۔ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو تاکہ تمہاری بیویاں تمہاری طرف مائل ہوں۔ عثمان بن مظعون اکابر صحابہ رسول سے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ وہ راہبوں کی تقلید میں ترک دنیا کریں۔ انہوں نے عورت گھر اور تلذذ ذات سے ترک تعلق اختیار کیا۔ ان کی زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عثمان نے اپنا یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور تمام رات عبادت گزاری میں بسر کرتا ہے۔ رسول خدا کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ ان کے پاس پہنچے۔ عثمان نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے ان کی نماز ختم ہونے دی اور پھر کہا، اے عثمان، خداوند عالم نے مجھے روحانیت کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرا دین حقیقت پر مبنی اور بہت سادہ اور آسان ہے۔ خداوند عالم نے مجھے رہبانیت اور ریاضت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے ایک آسان فطری اور درگزری کے حامل شریعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اپنے ازواج کے ساتھ اپنے ازواجی تعلقات بھی استوار رکھتا ہوں۔ جو کوئی میری فطرت سے مطابقت رکھنے والے دین کو پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ میری پیروی کرے۔ ازواج میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔